مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے بائبل مقدس اور موسیقی۔ بائبل مقدس موسیقی کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ موسیقی کیا ہے؟ موسیقی گانے بجانے کے علم کو موسیقی کہتے ہیں۔ موسیقی ایک آرٹ ہے اور آرٹ کی 3 قسمیں ہیں، جس میں شاعری ہے، مصوری ہے اور موسیقی ہے۔ موسیقی میں تانسین، مصوری میں مائیکل اینجلو اور شاعری میں ولیم شیکسپیئر۔ اگر ہم لفظ موسیقی کا مطالعہ کریں تو موسیقی لفظ کا مطلب ہے ہوا میں گرہ لگانا، اڑتے ہوئے شعلوں کو اکٹھا کرنا، یعنی یہ ناممکن کام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ موسیقی کا کام کرتے ہیں، گانے بجانے کا جو علم ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ مارٹن لوتھر نے کہا کہ تھیولوجی کے بعد اگر میں سب سے اول اور اعلیٰ درجہ کسی چیز کو دوں گا تو وہ موسیقی ہے، یہ مارٹن لوتھر نے کہا۔ ولیم شیکسپیئر نے کہا موسیقی خدا کے دل سے جنم لیتی ہے اور جب زمین پر اترتی ہے تو زندگی بکھیر دیتی ہے۔ جرمی ٹیلر نے کہا موسیقی سے خالی انسان خدا سے بھی خالی ہے۔ سقراط نے ایک بڑا مشہور قول کہا جو تقریباً ہر آرٹسٹ اس کو بیان کرتا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ پادری ہسکل سروش سے کسی نے پوچھا موسیقی کے حوالے سے، تو پادری ہسکل سروش نے کہا جتنا خدا قدیم ہے اتنی ہی موسیقی قدیم ہے۔ جب سے خدا ہے تب سے موسیقی ہے، جب سے موسیقی ہے تب سے سر ہے، جب سے سر ہے تب سے زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ میوزک کے حوالے سے یہ کچھ بیانات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 5,500 راگیں ہیں جو گائی جا سکتی ہیں۔ جالینوس، سقراط، افلاطون یہ دوسرے علوم کے ساتھ موسیقی کا علم بھی جانتے تھے۔ ارسطو نے 70 سال کی عمر میں موسیقی سیکھنا شروع کی۔ 5000 قبل از مسیح میں فیثاغورس نے یہ جو سرگم ہے یہ متعارف کروائی۔ بائبل مقدس میں لفظ موسیقی جو ہے، اس کا ذکر جو ہے موسیقی کا، یہ 893 دفعہ آیا ہے، اور یہ بہت زیادہ ذکر ہے موسیقی کا، یعنی گانے بجانے کا، یہ بہت زیادہ ذکر ہے، 893 دفعہ۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ گانے والا خدا ہے۔ پادری ہسکل سروش صاحب نے کہا پہلا گویا، سنگر خدا ہے۔ اور صفنیہ 3 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے۔ لفظوں پر غور کیجئے، خدا کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ سو میوزک جو ہے یہ سارا خدا میں سے نکلا ہے۔ خدا موسیقار ہے، خدا میوزیشین ہے۔ خدا کے اندر سے میوزک کا سارا علم، جتنے بھی ساز ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں،
وہ سب کچھ خدا میں سے نکلا ہے۔ میوزک جو ہے، موسیقی جو ہے، یہ گانے بجانے کا علم جو ہے، یہ پاک ہے، یہ روحانی ہے، آسمانی ہے، جلالی ہے، نورانی ہے۔ خدا ساری موسیقی کا منبع ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایوب 38ویں باب کی اگر ہم 7ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، جب صبح کے ستارے فرشتے مل کر گاتے تھے۔ ابھی دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی، دنیا نہیں بنائی گئی، کائنات مارز وجود میں نہیں آئی، لیکن فرشتوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ مل کر گاتے تھے۔ فرشتے مخلوق ہیں، ان کے اندر سے یہ گانا کہاں سے آیا؟ کیونکہ خدا خالق ہے، تو ان کے اندر جو وہ گا رہے ہیں، وہ جو پرستش کر رہے ہیں، جو حمد کر رہے ہیں، یہ خدا میں سے آیا۔ اور ہم لوکا کی انجیل 2 باب کی 13ویں سے 14ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو نوید لے کر آتا ہے، گڈریوں کو خوشخبری دیتا ہے یسوع مسیح کے آنے کی، اور وہ کہتا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید۔ اور آسمانی جو کوائر ہے، ملائک جو ہیں آسمانوں سے، فرشتے اس فرشتے کے ساتھ مل کر یہ گانا، یہ حمد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا نے آسمان پر ایک سسٹم رکھا ہوا تھا، خدا کی باقاعدہ کوائر تھی، اور اس ساری کوائر کا جو چیف میوزیشین تھا میر مغنی، وہ ابلیس لوسیفر تھا۔ وہ مقرب فرشتہ تھا، اس کو ممسوح کہا گیا ہے، پھر بعد میں اپنے غرور کے باعث وہ ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا۔ لیکن جتنے بھی آسمانوں پہ پرستش ہوتی تھی، گیت گائے جاتے تھے، ان کو جو لیڈ کرنے والا تھا وہ لوسیفر تھا۔ اگر آپ یسایہ 14ویں باب کی 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، تیرے سازوں کی خوش آوازی۔ اب خدا جب لوسیفر کو بنا رہا ہے تو خدا نے اس کے اندر ساز جو ہے وہ فٹ کیے تھے، وہ بلٹ ان تھے۔ خدا نے اس کی جو ساخت تھی، اس کا جو ڈھانچہ تھا، اس کے اندر ساز موجود تھے۔ لفظوں پر غور کیجئے، ساز نہیں بلکہ سازوں۔ پتہ نہیں اس کے اندر کتنے ساز تھے جو اس کے اندر موجود تھے، اور کہتے تھے جب وہ چلتا تھا، موو کرتا تھا، تو اس میں سے میوزک نکلتا تھا۔ کیونکہ خدا نے میوزک کو جنم دیا، خدا منبع ہے، خدا میں سے موسیقی میوزک نکلا، اس لیے میوزک پاک ہے۔ لیکن پھر ابلیس کے گناہ کے باعث جو ہے جو میوزک ہے وہ پھر زمین پر آتا ہے، اور لکھا ہے کہ اسے پاتال میں پھینک دیا گیا، پاتال میں اتار دیا گیا۔ سو خدا نے اس کو سارے میوزک سمیت زمین پر پھینک دیا، اور پھر یہ جو ابلیس ہے، اس نے یہ گناہ آلودہ جو میوزک ہے اس کو جنم دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ آج جو بھی میوزک آتا ہے، جو سیکولر ہے، جو دنیاوی ہے، تو وہ ایک دم ہٹ ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک کی زبان پہ آ جاتا ہے، اور اس کو پرستش حمد کی نسبت زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ اور ابلیس جانتا ہے کہ اس نے آج کے نوجوان کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے۔ سو ابلیس جو ہے، اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے لوگوں کو، جوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، وہ میوزک ہے۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلے سازوں کا ذکر جو آتا ہے وہ پیدائش 4 باب کی 21ویں آیت میں، اور کون سے سازوں کا ذکر آتا ہے؟ بین اور بانسلی، یعنی بانسری کا ذکر آتا ہے۔ خیمہ اجتماع بنایا گیا، موسیٰ نے خیمہ اجتماع بنایا، ٹینٹ آف میٹنگ، اور موسیٰ کے ٹائم میں جو خیمہ اجتماع تھا اس میں خاموش عبادت ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، قربانیاں گزرانتے تھے۔ لیکن جو داؤد کے ٹائم میں خیمہ اجتماع تھا، اس میں بڑا شور تھا، اس میں پرستش تھی، حمد تھی، ستائش تھی،
اس میں زمزمے تھے یعنی گیت تھے، راگیں تھی، نغمے تھے، اور اس میں ساز تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ زمین اور آسمان کا فرق تھا. اور داؤد کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو داؤد گاتا بھی تھا، داؤد میوزیشین بھی تھا، داؤد بجانے میں ماہر بھی تھا، داؤد ایک شاعر بھی تھا. داؤد کے اندر خدا نے یہ بڑی کوالٹیز رکھی تھی. سو داؤد نے حمد و ثنا کو، پرستش کو ایک نیا رنگ دیا، ایک نیا انگ دیا. آموس چھٹے باب کی 5ویں آیت میں خدا کہتا ہے جیسے داؤد نے سازوں کو ایجاد کیا، داؤد نے ساز بنائے. اور پہلی تواریخ اگر 23ویں باب کی ہم 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ داؤد نے لکھا ہے، 5ویں آیت میں لکھا 4000 دربان تھے اور 4000 ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدح سرائی کے لیے بنایا تھا. سو داؤد نے 4000 ساز بنائے تھے اور 4000 ہی دربان تھے اور 4000 بجانے والے تھے. آپ امیجن کیجئے کتنے بجانے والے ہوں، گانے والے ہوں تو پرستش کا کیا ماحول ہوگا. سو داؤد نے باقاعدہ اس کو ایک ادارہ بنا دیا. یہ ہیکل میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ تھا، ایک الگ شعبہ تھا. اگر ہم پہلی تواریخ کا بغور مطالعہ کریں، پہلی تواریخ 15ویں باب کی 16ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا داؤد نے لاویوں کے سرداروں کو فرمایا کہ اپنے بھائیوں میں سے گانے والوں کو مقرر کریں. باقاعدہ گانے والے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، مقرر کیا جا رہا ہے. اور لکھا ہے کہ موسیقی کے ساز یعنی ستار اور بربت اور جھانج بجائیں اور آواز بلند کر کے خوشی سے گائیں. اور اسی چیپٹر میں اگر ہم دیکھیں 19ویں آیت، پس گانے والے ہیمان، آصف اور ایتان مقرر ہوئے. ان کے نام بھی لکھے جو گاتے تھے کہ پیتل کی جھانجوں کو زور سے بجائیں. اور پھر 20ویں آیت میں لکھا کہ ستار کو علامود کے راگ پر چھیڑیں. ستار کا بھی ذکر ہے، جھانجوں کا بھی ذکر ہے اور راگوں کا بھی ذکر علامود کے راگ پر. اور پھر لکھا ہے شمنیت راگ پر ستار بجائیں. اور 22ویں آیت میں لکھا ہے اور کنانیہ لاویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا، وہ گیت سکھاتا تھا. باقاعدہ جو کوائر تھی داؤد کے ٹائم میں، وہاں پہ گیت باقاعدہ سکھائے جاتے تھے کیونکہ وہ بڑا ہی ماہر تھا. دیکھیں لفظوں پر غور کیجئے، گانے بجانے والے جو داؤد نے مقرر کر رکھے تھے وہ ماہر تھے، وہ استاد تھے. اور پھر لکھا ہے کاہن خدا کے صندوق کے آگے آگے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے. اور پھر 27ویں آیت میں لکھا داؤد اور سب لاوی جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے اور گانے والے اور گانے والوں کے ساتھ کنانیہ جو گانے میں استاد تھا، ماہر تھا، استاد تھا. پھر آپ پہلی تواریخ ہی میں آ جائیں اور اس کی 25ویں باب کی اگر ہم 7ویں آیت پڑھیں، پہلی تواریخ 25ویں باب کی 7ویں آیت، تو یہاں پہ لکھا ہے اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مدح سرائی کی تعلیم پا چکے تھے. دیکھیں مدح سرائی کی ہم پرستی ستائش کرنے کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. یہ باقاعدہ ایک سمل انسٹیٹیوٹ بن گیا تھا. یہ پرستی جو ہم جو ہے یعنی وہ سب جو مشاق تھے، ٹرینڈ، انگلش میں ٹرینڈ اینڈ سکلڈ، اور ان کا شمار 288 تھا. اور پھر میں پڑھ رہا تھا اور میں ایک بات سے حیران ہوا کہ سازوں کے ساتھ باقاعدہ نبوت کی جاتی تھی. اگر آپ پہلی تواریخ اس کا 25واں باب پڑھیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے پھر داؤد اور لشکر کے سردار نے آصف اور ایمان اور یدوتون کے بیٹوں میں سے بعضوں کو خدمت کے لگ کیا تاکہ وہ بربت اور ستار اور جھانج سے نبوت کریں. ان کو لگ کر دیا گیا اور وہ کیا بجا رہے ہیں؟ وہ بربت بجا رہے ہیں، وہ ستار بجا رہے ہیں، وہ جھانج بجا رہے ہیں
اور ان کے ساتھ وہ نبوت کر رہے ہیں، اور جو اس کام کو کرتے تھے ان کا شمار ان کی خدمت کے مطابق یہ تھا۔ اور آصف کے یہ بیٹے آصف کے ماتحت تھے جو بادشاہ کے حکم کے مطابق نبوت کرتا تھا۔ اور پھر لکھا ہے یہ 6 اپنے باپ یدوتون کے ماتحت جو بربت لیے رہتا اور خداوند کی شکر گزاری اور حمد کرتا ہوا نبوت کرتا تھا۔ اور پھر لکھا خدا نے ہیمان کو 14 بیٹے اور 3 بیٹیاں دی تھیں، یہ سب خداوند کے گھر میں گیت گانے کے لیے اپنے باپ کے ماتحت تھے، اور جھانج اور ستار اور بربت سے خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے۔ باقاعدہ یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم پھر پڑھیں پہلا سموئیل اس کا 10واں باب، پہلا سیموئیل اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی، اور ان کے آگے ستار اور دف اور بانسلی اور بربت ہوں گے، اور وہ نبوت کرتے ہوں گے۔ یہ سازوں کے ساتھ، یعنی موسیقی کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ، سازوں کے ساتھ، راگوں کے ساتھ، سر، لے، تال، ان کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نبوت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ میوزک جو ہے یہ خدا میں سے نکلا۔ اور میوزک کیا کرتا ہے، ہم سے کیا ہوتا ہے، پرستش سے کیا ہوتا ہے۔ زبور 22 میں لکھا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے۔ میوزک جو ہے، جو پاک میوزک ہے، جو کلیسیائی میوزک ہے، جو خدا کے لیے گایا اور بجایا جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ خدا کے تخت کو آسمانوں سے زمین پر لے آتا ہے۔ ہاللویہ، یہ ہے ہم پرستش میوزک میں قوت، قدرت اور طاقت۔ ہاللویہ، اور سازوں کے ذریعے سے نبوت ہو رہی ہے۔ اور نبوت کیا ہے؟ جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ تو سازوں کا، میوزک کا، کوائر کا، بجانے والوں کا، گانے والوں کا کتنا کردار ہے اتوار کی عبادت میں یا کنونشن میں یا کروسیڈز میں۔ اور ہمارے ہاں چرچز میں تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ پرستش ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حمد کرنے والوں کو، پرستش کرنے والوں کو، میوزک بجانے والوں کو، گانے والوں کو کتنا سیکھنا چاہیے، کتنا تیار ہونا چاہیے، کتنا ٹرینڈ ہونا چاہیے، کتنا سکلڈ ہونا چاہیے، یہ بائبل مقدس کہتی ہے۔ اور ہمیں کبھی بھی اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ سو میوزک پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا بندہ جو ہے پاسٹر ایرک سرور، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اس کے حوالے سے، ان کا ایک تھیسس بھی تھا، اور اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں خدا انہیں برکت دے اور اپنے جلال کے استعمال کرے۔ آنے والے جو ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس اور موسیقی کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔